اور آج ہمارے پاس پہلا سوال یہ ہے کہ آغا زندگی میں کبھی بھی خمس ادا نہیں کیا، اب خمس کی جانب متوجہ ہوئے، خمس کی اہمیت کو جانا، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ خمس ادا کیا جائے، تو اب کیسے خمس کا تعین کریں، کیسے اندازہ لگائیں کہ کتنے مال پہ کتنا خمس ہے؟ ساری زندگی خمس ادا نہیں کیا ہے، اور یہ خمس نکال کے دینا کسے ہے؟ اس کا صحیح مستحق اور مصداق کون ہے؟ اس کے حوالے سے بھی بتائیے۔ دیکھیں جی، جس نے زندگی میں کبھی نہ دیا ہو، سب سے پہلے تو یہ بات یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تمام مومنین کو، سامعین اور ناظرین کو، کہ جو خمس ہے وہ آمدنی میں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بھی کماتے ہیں تنخواہ کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، یا تجارت کی صورت میں، یا زراعت کی صورت میں، جو بھی کماتے ہیں اس کا خمس یعنی 20%، 20% آپ دیں۔ نہیں، آمدنی میں خمس نہیں ہے، بچت میں ہے۔ یعنی جو بھی آپ کماتے ہیں، ذریعہ معاش آپ کا کچھ بھی ہو، اس کو کمانے کے بعد اس کمائی کو اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کریں، بیوی بچوں کو پالنے میں، ان کی شادی بیاہ میں، اسی طرح کچھ زیارات وغیرہ کے لیے بھی باندھا جاتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، کسی کو کوئی انعام دیتا ہے کسی اچھی کارکردگی پر، تو تمام تر اخراجات کے بعد جو بچ جائے اس کا آپ نے خمس دینا ہے۔ اب آپ کے کئی سالوں سے بسر روزگار ہیں اور تنخواہ لیتے ہیں، اب آپ کو نہیں پتا کہ گزشتہ سالوں میں پہلے سال کتنی، دوسرے سال کتنی، اور آج کل کتنی آپ کی بچت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں جو بھی ایک تو یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ کسی نہ کسی مجتہد کی تقلید میں ہوں گے، یعنی اپنی جو عبادات ہیں وہ کسی نہ کسی مجتہد کے فتویٰ کی روشنی میں انجام دے رہے ہوں گے۔ تو آپ کے علاقے میں جو بھی آپ کے مجتہد کا کوئی با اختیار وکیل ہے، اس کے پاس جا کے یہ اپنی جو صورتحال ہے وہ بیان کر دیں، کہ میں اتنے سال سے برسر روزگار ہوں، اور اگر ممکن ہو تو آپ نے موٹی موٹی چیزیں جو اپنی سروس کے دوران، کاروبار کے دوران آپ نے خریدی ہوئی ہے، گاڑی ہے، واشنگ مشین ہے، فریج ہے، یا اس طرح کی اور چیزیں، فرنیچر، ان کی بھی ایک لسٹ بنائیں، اور امکانی صورت میں اس کے آگے اس کی قیمت خرید بھی وہ لکھیں، اور اس مجتہد کے وکیل کے پاس جائیں، وہ آپ کے گزشتہ اور موجودہ اخراجات، آمدنی کا موازنہ کر کے، ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ایک رقم مقرر کر کے آپ کو بتائیں کہ آپ اتنا جو ہے نا وہ آپ خمس دے دیں۔ ظاہر ہے خمس جو آپ نکالتے ہیں، 5واں حصہ یا 20%، اس کو 2 حصے کیے جاتے ہیں۔ ان میں جو مال امام ہے وہ خرچ کیا جاتا ہے یعنی دین کی تبلیغ، مذہب کی تبلیغ میں، ضرورت مند مومن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور جو آدھا مال سادات ہوتا ہے وہ ان سادات کو دیا جاتا ہے۔ سادات یعنی جو باپ کی طرف سے جناب ہاشم تک جن کا شجر نسب پہنچتا ہو، وہ سادات ہیں۔ سادات جو غریب ہیں، فقیر ہیں، یعنی ان کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں، اور اس کے علاوہ وہ نماز و روزے کے بھی پابند ہوں، اور اگر خاتون ہے تو وہ باحجاب اور پابردہ بھی ہو۔ جو مال امام ہے وہ آپ مجتہد یا اس کی وکیل کی اجازت کے بغیر اس جگہ نہیں خرچ کر سکتے جہاں پر مال امام خرچ کیا جاتا ہے۔ البتہ جو مال سادات ہے اس کے بارے میں آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داری سے ان شرائط کے حامل سادات کو سادات دے سکتے ہیں، جبکہ رہبر معظم وہ فرماتے ہیں کہ مال امام کی طرح مال سادات بھی مجتہد یا اس کی وکیل کی اجازت سے خرچ کریں۔ یہ حل ہے۔ اور البتہ ایک نکتہ اور عرض کروں کہ اگر فرض کریں آپ کا خمس زیادہ بنتا ہے اور آپ فی الحال سارا کا سارا خمس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو پھر جو مجتہد کا وہ وکیل ہوگا اسی کے پاس اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو مہلت دے دے، سال بعد ادا کریں، 2 سال کے بعد ادا کریں، اور وہ اس کے پاس یہ اختیارات بھی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کہیں کہ قسطوں میں ادا کریں۔ آسانی سے ہر مہینے جتنے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، 5,000، 10,000، 20,000، 25,000، وہ آپ کو قسطوں میں ادا کرنے کی بھی اجازت دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیک کام اور اس شہری ذمہ داری سے جلد از جلد بری ذمہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد ایک اور سوال خمس کے حوالے سے شامل کریں گے۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتا دیجئے کہ میری تنخواہ جو ہے وہ 30,000 روپے ماہانہ ہے، اور میرے گھر کا خرچ 40 سے 45,000 روپے ماہانہ ہے، اور اس تنخواہ میں صحیح گزارا نہیں ہوتا ہے، بہت
ہاتھ کھینچ کے ہاتھ تنگ کر کے ہمیں گزارا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسے پیسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اوپر سے مل جاتے ہیں، مثال کے طور پر کبھی کسی کام کے ذریعے سے کوئی پیسے آ جاتے ہیں، کبھی کسی کام سے کوئی پیسے آ جاتے ہیں، تو وہ اضافی پیسے ہوتے ہیں، لیکن تنخواہ جو ہے وہ ہر مہینے جو ملتی ہے وہ 30,000 روپے۔ اب آغا صاحب سوال یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کے عوض کوئی رقم مل گئی، مثال کے طور پر ہم نے کوئی چیز اپنی بیچی اور اس میں ہمیں منافع ہوا، سال میں ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے، یا ہماری کوئی بی سی کھل گئی، کمیٹی کھل گئی، اور سال میں ایک دفعہ وہ کمیٹی کھلی ₹1,00,000 کی، تو کیا ہمیں اس کمیٹی پر یا اس منافع پر کہ جو ہمیں کسی چیز کو بیچنے کی صورت میں حاصل ہوا ہے، کیا اس پہ ہمیں خمس ادا کرنا ہوگا یا نہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ دیکھیں، ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ یہ ان کی تنخواہ 30,000 ہے اور خرچہ جو ہے 35-40,000 ہے، تو پھر وہ کمیٹی کس طرح ڈالتے ہیں؟ کمیٹی میں تو ہر مہینے میں جو ہے نا وہ قسط بھرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال وہ میں نے عرض کیا ہے کہ بچت ہے تو خمس ہے، بچت نہیں ہے تو خمس نہیں ہے، آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں تو خمس نہیں ہے، جتنی آمدنی ہے اتنے ہی اخراجات ہیں تو بھی خمس نہیں ہے، آمدنی زیادہ ہے اخراجات کم ہے تو اس میں خمس جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ کمیٹی ڈالتے ہیں، وہ جو پیسہ آپ کو ملا ہے وہ کمیٹی ڈالتے ہیں، اور یہ ادھر کمیٹی میں دینے کے 1 سال کے تک جو ہے نا اگر سال گزر جائے تو پھر جو ہے نا اس کمیٹی میں آپ نے جتنا پیسہ دیا ہے اس کا آپ کو جو ہے نا وہ خمس سے وہ دینا ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نے بیچی ہے اور وہ بیچنے کے بعد اس کی قیمت کو سال گزرنے سے پہلے اپنی ضروریات زندگی میں خرچ کیا ہے تو پھر نہیں ہے، اور اگر سال بھر یا ساری اس کی قیمت یا کچھ بچ جائے سال کے آخر میں تو اس کا پھر آپ کو دینا ہوگا۔ جی آغا، اس کے بعد اگلے سوال کو شامل کریں گے۔ سوال پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، والد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی ساری جائیداد تمام بچوں میں تقسیم کر دی تھی، لیکن ایک زمین کا ٹکڑا اپنے لیے رکھا تھا اور خود اپنے استعمال میں رکھتے تھے، لیکن انہوں نے سب سے چھوٹے والے بیٹے کو اپنے ہبہ کر دی وہ زمین، اور ہبہ کرنے کے بعد پھر اس زمین کو کسی شخص کو فروخت کر دیا، بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آغا صاحب یہ بتائیے کہ ابھی ان کا جو ہبہ نامہ ہے وہ بھی موجود ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ زمین میرے چھوٹے بیٹے کے نام پر ہے، لیکن وہ کسی اور کو بیچ کے چلے گئے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ اس زمین کا صحیح مالک کون ہے، کہ جس کو ہبہ کی ہے وہ مالک ہے یا جس کو بیچی ہے وہ اس کا مالک ہے؟ جی آغا صاحب۔ اس کو ذرا دہرائیے جی۔ سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ اپنی جو زمین ہے اس کو اولاد میں تقسیم کر دیا ہے، ایک حصہ اپنے دوبارہ پاس رکھا۔ دہرائیے، پورا سوال ذرا دوبارہ دہرائیے۔ جی آغا صاحب، یہ پوچھا ہے کہ ساری جائیداد کو تقسیم کر دیا، اس کے بعد ایک زمین کا ٹکڑا اپنے پاس رکھا، اور کچھ عرصے بعد وہ ٹکڑا سب سے چھوٹے بیٹے کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا، اور پھر اس زمین کو کسی کو بیچ دیا، یعنی کسی اور بندے کو فروخت کر دی وہ زمین، اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ وہ جو ہبہ نامہ انہوں نے لکھا تھا، جو کاغذ پہ انہوں نے یہ لکھی تھی کا بات کہ میں اپنے بیٹے کو، چھوٹے والے بیٹے کو یہ زمین تحفے میں دے رہا ہوں، وہ پرچہ ابھی موجود ہے، اور جو زمین بیچی تھی وہ نادانستہ طور پر بیچ دی، اور یہ بات ذہن میں نہیں رہی ان کے کہ انہوں نے ہبہ کی ہوئی تھی، اور انہوں نے زمین کی رقم لے کر اس کو خرچ کر دیا۔ تو اب زمین کا صحیح مالک کون ہے؟ بیٹا مالک ہے یا وہ جس کو زمین بیچی ہے وہ مالک ہے؟ دیکھیں، چونکہ یہ ہبہ کا جو معاملہ ہوا ہے وہ پہلے ہوا ہے، ہبہ کے نتیجے میں زمین کا یہ ٹکڑا جو اس نے اپنے لیے رکھا تھا وہ اس کی ملکیت سے نکل گیا اور بیٹے کی ملکیت میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد جو چیز اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے وہ پھر کسی اور کو وہ فروخت نہیں کر سکتا ہے، تو وہ زمین کا یہ مالک ہی نہیں ہے، اس کی ملکیت سے یہ چیز نکل چکی ہے، اور آدمی رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ایک اجنبی آدمی کوئی ایسے کسی آدمی کو کوئی چیز ہبہ کر کے دے دے تو وہ رجوع کر سکتا ہے، بھائی میں پشیمان ہو گیا ہوں، میں اپنا فیصلہ واپس لے لیتا ہوں، اس سے وہ لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جو چیز بطور ہدیہ دی گئی ہے اس کو آگے نہ بیچا ہو، یا اس میں ایسا تصرف نہ کیا گیا ہو کہ جس سے اس کا جو ہے نا وہ شکل و صورت بدل گئی۔ کپڑا کسی کو بطور ہبہ دے دیا تھا، اس نے جو ہے نا وہ اس کا سوٹ بنا لیا ہے، ایسی صورت میں وہ رجوع نہیں کر سکتے، واپس نہیں لے سکتے۔ لیکن اگر وہ صحیح سالم ہو تو وہ واپس لے سکتا ہے، اگر وہ اس کی سلائی ہو گئی ہے، سوٹ بنا لیا تو واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن جو یہ باپ بیٹے کا ہے
یہ ارحام بھائی بھائی کو دیتا ہے، بہن بھائی کو دے یا بھائی بہن کو دے، باپ بیٹے کو دے، بیٹا باپ کو دے، ایک دفعہ دینے کے بعد پھر یہ رجوع نہیں کر سکتے، یعنی واپس نہیں لے سکتے پشیمان ہو کے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو ہبہ کا معاملہ ہے یہ پہلے انجام پایا ہے، اس کے نتیجے میں زمین کا ٹکڑا باپ کی ملکیت سے نکل کے بیٹے کی ملکیت میں چلا گیا ہے۔ اب یہ اس کا مالک ہی نہیں ہے کہ تاکہ کسی اور کو یہ فروخت کرے، لہٰذا یہ اگر وہ ہبہ شرعی طور پر ثابت ہے تو پھر بعد کا جو معاملہ ہے زمین بیچنے کا وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ہبہ جو ہے وہ شرعی طور پر ثابت ہو۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اس کے بعد خمس کے حوالے سے ہی ایک اور سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب والد نے ایک کاروبار شروع کیا تھا اور اس کاروبار میں بہت اچھا منافع ہوا، تقریباً 1 کروڑ روپے کا منافع والد صاحب کو ملا ہے، اور اس سے پہلے تک ہمارے حالات اچھے نہیں تھے۔ ہم ایک ایسے افراد شمار ہوتے تھے کہ جن کا آمدنی کم تھی اور اخراجات زیادہ تھے، لیکن اب جب سے یہ کاروبار شروع کیا ہے حالات بہت بہتر ہو چکے ہیں اور منافع بھی بہت زیادہ ہوا۔ میرے والد خمس کے حوالے سے جو ہے وہ مطمئن نہیں ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ خمس دینا مولویوں کے ہاتھ میں پیسے دینے کے برابر ہے، اور یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کے ہی ہاتھ میں جاتا ہے، اور اس کا ظاہر ہے وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں اور خمس کے خلاف ہیں۔ میں کس طریقے سے ان کو قائل کروں اور کس طرح سے ان کو سمجھاؤں کہ یہ ایک ان کا شرعی فریضہ ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں، میں ان کو بتانے کے لیے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی آغا صاحب۔ دیکھیں جی، جہاں تک خمس کی رقم کو مولویوں کے حوالے کرنے کا تعلق ہے، آپ انہیں کہیں کہ یہ جو خمس کا پیسہ ہے وہ آپ مولویوں کو حوالے نہ کریں، وہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ ایک تو وہ تقلید بھی نہیں کرتے ہوں گے، مصیبت یہ ہے تقلید نہ بھی کریں تو امام کے فرمان، معصوم کے فرمان پر تو ان کا ایمان ہے، معصوم کے فرمان پر تو ان کو اعتماد ہے۔ بہت درجنوں یعنی کئی اس مضمون کی روایات ہیں کہ جو خمس ادا نہیں کرتا وہ ہم پر ظلم کرتا ہے، وہ ہماری دعا سے محروم ہو جاتا ہے، خمس نہ دینے کے نتیجے میں رزق و روزی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان کو وہ روایات سنائیں، ائمہ معصومین کے زبان مبارک سے نکلے وہ مستند احادیث اور روایات ان کو سنائیں جس میں خمس دینے کی تاکید کی گئی ہے، خمس کو معاف نہیں کیا گیا ہے، اور جو خمس نہیں دیتے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ ہماری دعاؤں سے جو ہے نا وہ محروم ہیں۔ تو وہ ان کو جو ہے نا وہ سنائیں۔ اور پتہ نہیں آپ کس شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ کے شہر میں کوئی دینی مطلب کتابوں کی دکان ہے، کتاب خانہ ہے، تو مولانا ابن حسن نجفی کی کتاب الخمس وہ ان کو لے کے دیں، یا اس کے اندر سے اس میں جو انہوں نے معصومین کی روایات نقل کی ہے وہ ان کو سنا دیں۔ ان کو پتہ چلے گا کہ جو ہے نا وہ خمس سے کتنی اہمیت ہے اور خمس نہ دینے کا کتنا گناہ ہے، اور سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ وہ ائمہ معصومین کی دعا سے بندہ وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اور جہاں تک جی ہاں وہ مولویوں کے حوالے کرنا ہے، یہ پتہ ہے معصومین نے بتا دیا ہے کہ خمس جو ہے وہ یعنی بچت کا 20% نکال کے اس کے 2 حصے کرنے ہوتے ہیں، ایک مال امام ہے اور ایک مال سادات ہے۔ اور یہ قرآن میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے کہ جو مال امام ہے یہ 10واں سپارہ ہے، قرآن کے بھی یہ منکر ہیں۔ 10ویں سپارے میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ 10ویں سپارے کے آغاز میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی تم کماتے ہو اس کمائی کا البتہ اخراجات کے بعد 5واں حصہ جو ہے تم نے نکالنا ہے، اس میں سے آدھا مال امام آدھا مال سادات ہے۔ جو آدھا مال امام ہے وہ دین کی تقویت، مذہب اہل بیت کی تقویت اور اس کی تبلیغ اور اس کی اشاعت کے لیے خرچ ہوتا ہے، اور اسی طرح ضرورت مند مومنین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مال سادات جو ہیں وہ ان سادات کا حق ہے، خمس نہیں نکالیں گے تو سادات کیا کھائیں گے؟ خمس کا فلسفہ یہ ہے کہ سادات پر صدقہ حرام ہے، زکوٰۃ حرام ہے، اس لیے وہ زکوٰۃ کے متبادل کے طور پر خمس کا آدھا حصہ جو ہے وہ سادات کو دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ظلم ہے، اولاد رسول پر ظلم ہے خمس نہ دینا، خصوصاً مال سادات کو وہ نہ دینا۔ تو جو آدھا مال سادات ہے وہ جو ہے نا وہ ان سادات کو دے دیں جو جن کا سید ہونا کنفرم ہے اور غریب ہیں اور جو ہے نا وہ صوم و صلات کے پابند ہیں۔ وہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی عرض کیا تھا۔ تو آپ مولوی کو وہ نہ کریں،
وکیل سے اجازت لے کے، یہ ضروری ہے، وکیل سے اجازت لے کے آپ کسی ضرورت مند مومن کو دے دیں، ایک غریب آدمی کو پڑھائیں، ان کی فیس ادا کریں، ان کے سیمسٹر فیس ادا کریں، کسی کوئی اچھا کام کریں، کہ کہیں کنواں کھودیں، لوگوں سے استفادہ کریں، ہسپتال بنائیں، ڈسپنسری کھولیں۔ کس نے آپ کو کہا کہ خواہ مخواہ مولوی کے اکاؤنٹ میں ڈالنا ہے؟ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، طریقہ کار ہوتا ہے۔ کھلی چھٹی آپ کو نہیں دی گئی ہے، یعنی مجتہد کے وکیل کی اجازت سے یا مجتہد کی اجازت سے وہاں آپ مال امام خرچ کریں جہاں مال امام خرچ ہوتا ہے۔ کسی جگہ مسجد بن رہی ادھر دے دیں، کسی جگہ امام بارگاہ تعمیر کر رہے ہیں ادھر آپ جو ہے نا وہ دے دے، کسی غریب کی مدد کرے۔ تو یہ پتہ نہیں کس نے بتایا کہ خمس جو ہے وہ مولوی خود وہ کھا جاتا ہے۔ جی آغا صاحب، اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ بعد السلام انہوں نے کہا کہ میرا نام علی رضا ہے اور جھنگ سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میں ایک دکاندار ہوں اور دکان میں یہ نہیں پتہ چلتا، پرچون کی دکان ہے، اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس چیز پر کتنا منافع آیا اور سال بھر کتنا منافع کس چیز نے دیا اور کس چیز میں منافع نہیں آیا۔ تو اس چیز کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے اور نہیں پتہ لگ سکتا کہ کس چیز سے کتنا منافع آیا ہے اور دکان میں کتنا منافع سال بھر دکان نے دیا، اور اس چیز کا تعین کرنا مشکل ہے۔ تو آگے یہ بتائیے کہ خمس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، اس کا کیسے تعین کیا جائے گا؟ جی دیکھیں جی، دکان منافع کتنا آیا یہ تو جو کاروبار کرتے ہیں اور خمس پابندی سے ادا کرتے ہیں وہ اندازہ لگا لیتے ہیں، وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ منافع کتنا آیا، ہم نے ٹوٹل مال کتنے میں خریدا تھا اور وہ کتنے میں بکا، نوٹ کر لیتے ہیں۔ محتاط لوگ ان ہر چیز کو نوٹ کرتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ جو آپ کماتے ہیں وہ سارا جو ہے نا ضروریات زندگی میں خرچ کرتے ہیں، کھانے پینے میں سارا خرچ ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو ہے نا وہ کوئی بچت آپ کی نہیں ہے، اور اگر ضروریات زندگی میں خرچ کرنے کے بعد بھی آپ نے اکاؤنٹ کھولا ہوا اس میں کچھ اگر ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بچت ہے۔ یہ معلوم کرنا تو آسان ہے کہ جو کمایا ہے وہ کتنا تھا اور اس میں سے آپ نے کتنا استعمال کیا ہے، کھایا پیا ہے، یا کتنی جو ہے نا وہ بچت ہے۔ تو یہ جو اس طرح کے کاروبار کرتے ہیں وہ کسی سے جو ہے نا وہ آپ وہ مشورہ کریں، ان سے رہنمائی کریں، وہ آپ کو طریقہ کار جو ہے نا وہ بتائیں گے۔ یعنی محتاط لوگ باقاعدہ نوٹ کرتے ہیں۔ جی